میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرے نام کو خوب جانتا ہے. افضل الزہد اخفاء الزہد. سب سے بڑی نیکی یہ ہے اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھنا. اپنی نیکیوں کا ڈنڈورا نہ پیٹا کرو. وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جس نے رات کی تاریکی میں صدقہ کیا. اس طرح کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب. جو کام اس طرح اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو میرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے بندے نے کیا. افضل الزہد اخفاء الزہد. سب سے بڑی نیکی اپنی نیکی کو چھپانا ہے. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحذر فواللہ قد ستر حتی کأنہ قد غفر. دیکھیے ہم گناہ گار لوگ ہیں. اللہ ہمارے عیبوں کو پردے ڈالے رکھے. ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے مالک ہمارے عیبوں کو پردے ڈالے. اگر پردے ہٹا دیے جائیں بس وہ تو یوسف ہے جو دامن کو بچا لیتا ہے. یہ تیرا شہر بھی ہے شہر جو ایسا جانا وہ تو یوسف ہے جو دامن کو بچا لیتا ہے. یہاں بڑے کم بندے ہوں گے اگر ان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو ان کی عزت محفوظ رہے گی. اب بندے کو حضرت علی فرماتے ہیں الحذر الحذر. اے بندے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرا کر, اللہ کی نافرمانی سے بچا کر. فواللہ لقد ستر. اللہ کی قسم اللہ نے تیرے عیبوں کو ڈھانپا ہے. کس طرح ڈھانپا ہے؟ کأنہ قد غفر. گویا تو نے معافی نہیں بھی مانگی, اللہ نے تجھے اس طرح تیرے عیبوں کو ڈھانپا ہے کہ گویا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. بچا کر اللہ کی نافرمانی سے جس نے تیرے عیبوں پہ اس طرح پردہ ڈالا گویا تو نے وہ گناہ کیے ہی نہیں. اس کریم ذات کی نافرمانی سے بچا کر اس سے احتیاط کیا کر. پھر آپ نے فرمایا اشرف الغنا ترک الغنا. سب سے بڑا غنا دولت اپنی خواہشات کو کم کر دینا. یعنی بندے کے وسائل کم نہیں ہوتے جو اس کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. ماشاءاللہ جیسے جیسے اس کو وسائل ملتے اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی اوقات سے اس کی خواہش کو بڑھا دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے. ہم اس طرح بھی بندوں کو سزا دیتے ہیں ان کی اوقات سے خواہش کو بڑھا دیتے ہیں. تو اپنی خواہشات کو جس نے کم کر لیا اس سے بڑا بنی کوئی نہیں, اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا ہے. وہ بے جا خواہشات نہیں. تو اسے آپ قناعت میں لے جا کے اس کی مزید تفصیل بھی سمجھ سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اشرف الغنا ترک الغنا. سب سے بڑی دولت اپنی خواہشات کو کم کرنا ہے. من اطاع العمل من اطاع العمل الف کے ساتھ اساء العمل ایک کے ساتھ. جس کی امیدیں لمبی ہو جائیں اس کے عمل صحیح نہیں رہتے. مطلب کیا ہے؟ یار بندہ کہتا ہے اچھا یار بعد میں کر لیں گے, ابھی زندگی پڑی ہے یار بعد میں کر لیں گے. کیا خبر اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں آنی؟ کیا خبر آج کی رات قبر میں آنی ہے یا
رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابن عمر سے فرمایا تھا کہ بیٹا زندگی میں یوں رہا کر جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، صبح تک تو شام کی امید نہ کر، شام تک تو صبح کی امید نہ کر۔ جس بندے کے دل میں یہ ہو جائے نا، پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، اس کا عمل ٹھیک ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پہ وہ نیکی کرتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں جس کی امیدیں زیادہ ہو جائیں اس کا عمل بگڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے کو چاہیے کہ اپنی امیدوں کو کنٹرول میں رکھے، لمبی چوڑی شیخ چلے کی طرح امیدیں نہ باندھا کرے، تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ رب کی فرما برداری ہو۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر یہ گفتگو جاری رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باب مدینہ